تم بھی یہودیوں کے بھائی تھے اس لیے یہودیوں کو دے دیا فلسطین؟ کیوں نہیں تمہارے اندر اتنی طاقت مسلمانوں کی حفاظت کی تم نے؟ کیوں نہیں گولان کی پہاڑیوں کی حفاظت کی؟ کیوں مصر تھر تھرا رہا ہے؟ تم جیسے اتنے بڑے بڑے مہابلی طاقتور موجود ہو اور مصر کی پہاڑیاں یہود 67 یا کون سے سن میں غصب کر لے اور لے کے چلا جائے، پورے عرب کو ناکوچ نے چبوایا ہے تھوڑے سے اسرائیل نے، یہودیوں نے، اور یہ ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ اتنے بڑے بڑے لوگ جب موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے مہابلی قبروں کے اندر جن کے مرنے کے بعد بھی ڈنگ کے بچتے ہیں، بتاؤ یہ کیوں نہیں حفاظت کرتے ہیں؟ رسی چلی جائے، رسی چلی جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہودیوں سے تانا بانا ہے، رشتہ ہے، جبھی یہ حضرت کچھ نہیں بول رہے ہیں، خاموشی ہے؟ شاید یہی بات ہو، ہماری یہی باتیں تیر کی طرح چبھتی ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ سنو، کہتے ہیں حضرت سیدی عبد الوہاب اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ یہ جو آئے تھے نا 3 دن لیٹ ہوئی جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا، یہ اکابر اولیاء میں سے ہیں، بڑے بڑے اولیاء میں سے ہیں یہ بھائی۔ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا، اس مجمع میں چلے آتے تھے کہ ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑ گئی، تاجر بزنس مین کی لونڈی پر، بزنس مین کی لونڈی پر نگاہ پڑ گئی، فوراً نگاہ پھیر لی، نگاہ پڑ گئی بھائی، فوراً پھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے۔ اچھا جناب، نگاہ تو پھیر لیا آپ نے، ہے نا، خیر نگاہ تو آپ نے پھیر لی، مگر وہ دل کو بھا گئی، ظاہر ہے پسند آ گئی، ایک ہی نظر میں وہ چھوکری کام کر گئی، حضرت کا دل لے کے چلی گئی۔ اکابر اولیاء میں سے ہیں اور دل حضرت کا بازار میں چھوکری لے کے چلی گئی۔ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ تو پتہ نہیں، اللہ ہی خیر کرے، ہمارے دل کہاں کہاں اڑیں جب اولیاء کرام کے دل اور ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ کیسے اولیاء ہیں بھیا؟ سنیں، ہیں جوتے چٹکانے والے اولیاء ہمارے یہاں بھی بہت گھوم رہے ہیں، انہی میں سے ہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً ان جیسے اولیاء سے، ہے نا۔ سنیے، کہتے ہیں جناب علی مزار پاک پر حاضر ہو گئے، دل تو چلا گیا وہاں، لڑکی لے کے گئی، اب حضرت مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ اب سنو، ارشاد ہو رہا ہے، کہاں سے؟ سیدی بدوی کبیر کا حکم آ رہا ہے مزار انور سے۔ ارشاد فرمایا، عبد الوہاب وہ کنیز یعنی وہ لونڈیاں پسند ہے۔ اوہ، اعوذ باللہ، حد ہو گئی نہیں، حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ یہ کون لوگ تھے؟ اتنی تیز نظریں کہ جناب علی بازار کہاں، مرید کہاں، پہلے تو چادر اٹھا اٹھا کے پوچھے جا رہے ہیں، پھر بھی گپ، اب یہاں پہنچے، یہ بھی پتا ہے حضرت کو کہ حضرت لونڈیاں دیکھ کے آ رہے ہیں بازار میں، خیر چلیں آگے۔ عرض کی، ہاں سیدی عبد الوہاب جو تھے اکابر اولیاء میں سے، کہتے ہیں ہاں اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے۔ بیٹا چھپائے گا کہاں؟ یا تو اللہ تعالیٰ کی پوری صفت لے کے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہاں سے چھپائے گا؟ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے، چاہے تم اس ایمان اور عقیدے پر وہابی کہو، چاہے صحابی کہو، کچھ بھی کہو، ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ علیم بذات الصدور صرف عرش والا رب ہے، عرش والے رب کے سوا ان سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا کوئی نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن سینوں کے راز کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، تم حنفیوں کا، تم سنیوں کا جو اپنے آپ کو سنی بدعتی ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت چھوکری بھی دیکھ رہے ہیں، وہ لونڈیے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سنو، اور یہ بھی عقیدہ سیدی عبد الوہاب کا ہے کہ چھپانا نہ چاہیے، باقاعدہ مزار سے گفتگو ہو رہی ہے، ہم کلامی ہو رہی ہے، سننا تو درکنار، میاں ابھی تک تو تم یہ مرتے لڑتے ہو اور یہ عقیدے سنتے ہو کہ کیا مردے سنتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے ہاں بحث ہو رہی ہے۔ ارے سنتے ہی نہیں، باقاعدے گفتگو ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ بالکل زندوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟
یہ دیکھیں بدعقیدگی کیا کیا کرشمے دکھاتی ہے. اور سنیں کہتے ہیں چھپانا نہ چاہیے. ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبہ کر دی, وہ لونڈیا ہم نے تم کو ہبہ کر دی. اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرما رہے ہیں. اور ہبہ کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ہبہ کو وہی مطلب ہے جو ہمارے ہاں غیر مسلم اوتار اور صوفی لوگ مظہر کہتے ہیں, مظہر ذات خدا ہیں یہ. وہی اوتار کا معنی مظہر ہے اور مظہر کا معنی اوتار ہے. اگر وہ کہے کہ ایشور کے وشنو اوتار لے کے آئے ہیں ایشور کا, رام نے اوتار لیا ہے ایشور کا, تو وہ تو کافر ہے. اور تم اوتار کا عقیدہ لفظ مظہر کے پردے میں چھپا کر اگر تم لیتے ہو تو بتاؤ تم کیا ہو؟ وہی کنیا دان ہے, وہی لڑکیوں کو ہبہ کرنا ہے جو ایک کرسچن اپنے چرچوں کے اندر چرچوں کے اوپر ننے بناتا ہے اور ان کو کنیا دان کر کے ہبہ کرتا ہے. ایک ہندو دیوداسی بناتا ہے مندروں کے نام پر, سادھو سنت بنتی ہیں وہ لڑکیاں وہ عورتیں. وہی یہاں مدار پر ہو رہا ہے. اسے ہبہ کہہ دو یا دان کہہ دو, کان ادھر سے پکڑ لو یا یوں ہی پکڑ لو, ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے. اگر ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں پر کنیا دان کرتا ہے تو وہ کافر ہے, اور یہ مسلمان کلمہ پڑھتے پڑھ کر کے مزاروں پر لڑکیوں کو دان کریں, دان دچھڑا کریں, تو یہ پکے اولیاء اللہ ہیں. ذرا مسلمانوں تم ہی بتاؤ اور انصاف کرو. سنو, اور بات یہی ہوتی تو چلو ٹھیک ہے, چل سکتی تھی. آگے سنو, اور ایمان کا ایسا بدعقیدگی کا ننگا ناچ شاید کسی نے نہ دیکھا ہو جو اعلیٰ حضرت اپنی اعلیٰ حضرت کے اس ملفوظات کے اندر یہ ننگے ناچ دکھائے جا رہے ہیں, جو اہل سنت والجماعت کے نام پر یہ بدعقیدگیاں پھیلائی جا رہی ہیں. سنو, کہتے ہیں کہ حضور سکوت میں ہیں, کنیز تو اس تاجر کی ہے, اور حضور ہبہ فرماتے ہیں من وہ تاجر حاضر ہوا, اس نے وہ لونڈیا مزار اقدس کے نظر کر دی, کنیا دان کر دیا اس نے. اچھا جناب, خادم کو اشارہ ہوا. یہ بات بھی انہیں کہہ دینی چاہیے تھی, جب مزار سے باقاعدہ کنیکشن جڑا ہوا ہے تو خادم, لیکن بہرحال خادم ہی کے ذریعے سے اہم پیغامات پہنچائے جاتے ہیں. تو یہاں بھی حضرت سید بدوی کبیر مزار سے خادم کو اشارہ فرماتے ہیں. خادم کو اشارہ ہوا, انہوں نے حضرت سیدی عبدالوہاب کے نظر کر دی, لونڈیے کو مزار سے ادھر نظر کر دی. اچھا جناب, اب حضرت عبدالوہاب بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکی تو آ گئی ہاتھ میں بھائی, جو چھوکری دیکھ کے آئے بازار میں. اب کیا ہوگا؟ اب عبدالوہاب بیٹھے ہوئے ہیں سکوت میں. اب ارشاد فرمایا, مزار اقدس سے پھر آواز آتی ہے, ارشاد فرمایا کہ عبدالوہاب اب دیر کاہے کی ہے, فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی ضرورت کو پوری کرو. استغفر اللہ, استغفر اللہ. حد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بدعقیدگی کا اس سے بڑا ننگا ناچ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اور اس کے اوپر ترا اور اس کے اوپر غرور اور اس کے اوپر فخر یہ کہ ہم ہی اہل سنت والجماعت ہیں. مبارک ہو تمہیں یہ عقیدے, مبارک ہو یہ چھوکریاں, اور مبارک ہو تمہیں یہ خانقاہیں, اور مبارک ہو یہ مزاروں کے اوپر بنے ہوئے کمپلیکس, اور یہ عرس اور میلے کے اندر ہوتی ہوئی رنڈی بازیاں اور طوائفیں اور گنج اور بھنگڑے, اور مبارک ہو تمہیں یہ ناچ اور بھنگڑے اور گجیڑی اور پھجیڑی اور قوالیوں کے نام پر طوائف الملوکی, اور یہ حجرے جو خانقاہیت کے نام پر, صوفیت کے نام پر بنائے جاتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں, ان حجروں کے اندر وہی سب ہوتا ہے جو اعلیٰ حضرت کے اس مقدس کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29 کے اندر نوٹ کیا گیا ہے. بے